ابھی تک آئی ایم ایف نے ایگری نہیں کیا. بالکل ابھی تک میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ جو میمورینڈم آف اکنامکس اینڈ فائنینشیل پالیسیز کے ٹیبلز ہیں وہ پورے اب تک نہیں بھیجے گئے. اتنا بوجھ بھی لاد دیا, مہنگائی بھی کر دی, اتنی وہ جیسے ایم کیو ایم تھو کر رہی ہے, لانتیں بھی کھا لی. جب آپ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں تو پھر آپ کو اسی طرح کی چپیڑیں پڑتی ہیں جو آج پاکستان کے ان حکمرانوں کو جو ہے وہ پڑ رہی ہیں. ابھی تک آئی ایم ایف نے ایگری نہیں کیا. بالکل ابھی تک میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ جو میمورینڈم آف اکنامکس اینڈ فائنینشیل پالیسیز کے ٹیبلز ہیں وہ پورے اب تک نہیں بھیجے گئے. اتنا بوجھ بھی لاد دیا, مہنگائی بھی کر دی, اتنی وہ جیسے ایم کیو ایم تھو کر رہی ہے, لانتیں بھی کھا لی, اور ابھی تک ایم کیو ایم جو ہے, جو آئی ایم ایف ہے, وہ راضی نہیں ہوا. راضی تو دیکھیں نا, راضی آئی ایم ایف تب ہوتا کہ جب آئی ایم ایف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی جاتی ہے. جب آپ کسی کے سامنے اگر گھٹنے ٹیک دیتے ہیں, کیونکہ میں دوسرے ورڈ استعمال نہیں کرنا چاہتا, جب آپ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں تو پھر آپ کو اسی طرح کی چپیڑیں پڑتی ہیں جو آج پاکستان کے ان حکمرانوں کو جو ہے وہ پڑ رہی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے. دیکھیں بہرحال کوئی بھی وزیر اعظم ہو, پاکستان ہمارا ملک ہے, کوئی بھی ہمارا وزیر خزانہ ہو, یہ ہماری ڈومیسٹکلی ہم چیزیں ایک دوسرے سے سکور سیٹل کر سکتے ہیں, لیکن اگر آئی ایم ایف سے ڈیل کرنا ہو, باہر کی طاقتوں سے ڈیل کرنا ہو, تو وہ تو پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا. تو یہ تو پوری قوم کے لیے بڑی ایک ایسی سچویشن ہے کہ جو میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں اگر نہ ہوتی تو بہتر تھا. بالکل, یہ جو آپ نے بات کی, میں نے بھی کہا کہ میمورینڈم آف اکنامکس اینڈ فائنینشیل پالیسیز کے مکمل ٹیبل جو ہے وہ نہیں ملا. تو مفتاح اسماعیل صاحب سے جب ہم سوال کر رہے تھے کہ فلاں چیز کا کیا ہوا, جو 4 پریور ایکشنز ہیں پاکستان کو جو دیے گئے ہیں اس حوالے سے ذرا ہمیں بتائیں, تو مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا یار پہلے تو انہوں نے کہا میں نے 5 منٹ جو ہے وہ میمورینڈم آف اکنامکس اینڈ فائنینشیل پالیسیز پڑھا ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ نہیں ٹوٹل 20 منٹ میں نے پڑھا ہوگا, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کیونکہ وہ منسٹریز نے اس پہ عمل درآمد کرنا ہے, تو سیکٹری خزانہ جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں اس وقت. تو اب آپ دیکھیں کہ ایک وزیر خزانہ, اس کو چاہیے کہ اس کو فرنٹ فٹ پہ کھیلنا چاہیے. بیوروکریسی کے ہاتھ میں آپ اگر چیزیں دے دیں گے تو انہوں نے کسی کے کہنے پہ دی ہوں گی نا, ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں تو کسی کے کہنے پہ دی ہوں گی نا. اب آپ بھی ڈنڈی مار رہے ہیں نا بیچ میں. دیکھیے سیکٹری خزانہ کی اتنی اوقات اور اتنی ہمت ہے کہ وہ وزیر کی اجازت کے بغیر یہ سب کام کر سکے, اس کا مطلب ہے وزیر سے کوئی اوپر کی چیز ہے. اب میں آپ کو ایک اور بات, سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.